آرمی ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ رات سے ہی شروع ہو گیا تھا، جس میں ہمارے ملٹری پولیس کے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ٹریفک مینجمنٹ میں لگ گئے تھے۔ ارلی مارننگ میں جب مختلف جگہوں کے اوپر روٹس بلاک کیے اور یہ سارے کی ساری جب رپورٹس آئیں تو اس وقت پھر نیچرلی بڑے اسکیل کے اوپر پورا کا پورا ایک ایفرٹ سٹارٹ کرنا پڑا۔ رات گئی چیف آف آرمی سٹاف کی ہدایات آئیں کہ بغیر کسی انسٹرکشنز اور اس کے آل آؤٹ سپورٹ کرنی ہے اور کوشش یہ ہو کہ تمام لوگوں کو مکمل طور کے اوپر اس طرح امداد پہنچائی جائیں اور کسی قسم کی کسی کو پرابلم نہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسم کی سختی اور پھر اس کے بعد جتنا بڑا لارج انفلکس ٹورسٹ کا آیا، رات کے وقت میں تو 2 کیمپس اسٹیبلش ہو گئے تھے۔ ایک کلڈنا میں ہمارے آرمی اسکول آف لاجسٹکس میں ایک ریلیف کیمپ اسٹیبلش ہوا آرمی پبلک اسکول کے اندر، اور دوسرا ہمارا اسٹیشن سپلائی ڈیپو ہے سنی بینک میں، جہاں پر ہم نے کوئی اراؤنڈ 60 فیملیز کلڈنا اے پی ایس میں آرمی اسکول آف لاجسٹکس میں رہیں اور 50 فیملیز جو کہ کوئی 250 پرسنل تھے، جن میں بچے بڑے اور مرد عورت سب شامل ہیں۔ جو اوور آل ملٹری انجینئر ایفرٹس، جس میں ایف ڈبلیو او کے ڈوزرز بھی اور ملٹری انجینئرز کے بھی کچھ پنڈی سے موو کیے ایکسپریس وے کو بھی کھولنے کے لیے، میں اسپیشلی مینشن کروں گا NHA کا اور ہائی وے ڈپارٹمنٹ کا، سیکٹری ہائی وے پرسنلی ان ٹچ بھی رہے اور ان کی مشینری بھی ساری رہی اور سول ایڈمنسٹریشن کی بھی پوری سپورٹ رہی، اور جس میں تقریباً شام 3 بجے تک ایکسپریس وے جو ہے وہ کھل چکا تھا۔ جو اس میں اس وقت کرٹیکل 2 جگہ ہیں، جو جیکا گلی سے باڑیاں تک کا جو علاقہ ہے، جس میں کلڈنا سے آگے تک، اور جیسے کہ کلڈنا سے باڑیاں کے بیچ میں برف بہت زیادہ پڑی، یہ وہ جگہ ہیں جہاں کے اوپر کافی پرابلم بیکاز کے پی کی طرف نہیں جا سک رہی تھی ٹریفک، وہاں پر لینڈ سلائڈز آنے کی وجہ سے ٹریفک بلاک تھی۔ کافی ساری اس میں سے ایویکویشن ایفرٹ ہو چکی ہوئی۔ مزید ہم نے 4 ریلیف کیمپ اسٹیبلش کیے ہیں، جن میں جھیکا گلی میں ایک ریلیف کیمپ ہے جو کہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں، ملٹری کالج مری میں، اور وہاں پر یہ ایک چرچ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ٹریفک کا کنجیشن اس طرف تھا وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ریلیف کیمپس جو میں نے پہلے 2 ذکر کیے کہ ایک آرمی اسکول پبلک اسکول کلڈنا میں اور ایک ہمارا اسٹیشن سپلائی ڈیپو میں، ان ریلیف کیمپس میں تمام جو ہے وہ وارم بیڈنگز، اس کے علاوہ ہیٹرز اور پورا ارینجمنٹس، اور پھر اس کے علاوہ کھانے پینے کی تمام رات کے کھانے کے لیے بھی اور پھر صبح کے ناشتے کے لیے بھی تمام انتظامات موجود ہیں۔ اور میں آپ کی توسط سے سیاحوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے رات کو گاڑیوں میں وقت گزارنے کے، جس میں سفوکیشن اور اس قسم کے خدشات ہو، موسم جتنا بھی سرد ہو، موسم جیسا بھی ہو، جب تک آخری سیاح اپنی بحفاظت مقام پر تک نہیں پہنچ جاتا، انشاءاللہ ہماری ریسکیو ریلیف ایفرٹ جو ہے وہ جاری رہے گی۔